السلام علیکم ویورز، فیس ٹو فیس کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جو دن کے اندر ایک بہت خوفناک قسم کا خودکش دھماکہ ہوا، جس میں کو آلموسٹ ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق 25 سے زیادہ لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں اور 30 سے 35 لوگ جو ہیں زخمی ہو چکے ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہم لڑ رہے تھے، ہماری فوج لڑ رہی تھی، ہمارے عوام لڑ رہے تھے، ہماری سیکورٹی ایجنسیز لڑ رہے تھے، کیا اس کا خاتمہ ابھی تک ہوا نہیں ہے؟ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ ہم کافی حد تک اس کے اوپر اوورکم کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ڈین لیگز کا جو ایک ٹاپ سین ہوا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور اوورآل سیاست میں جو کشیدگی آئی ہے، جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے اگریشن شروع کی ہے اپنی تقریروں میں، جو ابھی کل ہی انہوں نے چیچا وطی میں جس طرح للکارا تمام پارٹیوں کو، اس میں پی ٹی آئی کو زیادہ للکارا اور پیپلز پارٹی کو کم للکارا۔ تو سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے ایسٹیمڈ گیسٹ کا جو ہمارے ساتھ ہیں، مسٹر عامر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ کرنل اسد، دفاعی تجزیہ نگار، ویلکم ٹو دا شو جی۔ سیما انوار، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ویلکم ٹو دا شو۔ مسٹر صاحب، آپ سے شروع کریں گے۔ یہ جو کوئٹہ میں آج بڑا خوفناک دھماکہ ہوا، ڈپٹی چیئرمین جو ہیں سینٹ کے، ان کے قافلے کے اوپر ان کا ایک جو نائب امیر ہے کوئٹہ کا، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، 30 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ تو اس کے ساتھ تو ایک مطلب ظاہر ہے کہ ایک روٹ بھی لگتا ہے، ڈپٹی چیئرمین ہے، بہت بڑا عہدہ بھی ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ سارا معاملہ جو ہے کس کو قصوروار گردانیں گے؟ سیکیورٹی لیپس ہے بہت بڑا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، بہت بڑا واقعہ ایک دفعہ پھر، اور بلوچستان کے اندر، اور جس ایریے میں یہ دھماکہ ہوا ہے خان صاحب، آپ کو پتا ہے کہ اب تو یہ ایک طرح کا گیریزن کی وہاں پہ صورتحال ہے ہماری۔ جب لاسٹ ٹائم جب وہ لوگوں کو مارا گیا تھا وہاں پہ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پوری طاقت کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سازش بہت بڑی ہے، اسے ہم اس طرح سے اگنور نہیں کر سکتے جی۔ اور اس میں وجوہات کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ کیا ہے۔ ہماری مسلح افواج بھی، ہماری دوسری پولیس بھی، دوسری جتنے ایجنسیز ہیں، وہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، اور پھر عام شہریوں نے تو ہزاروں کی تعداد میں 70-80 ہزار کے قریب لوگوں نے جانوں کی نذرانے دیے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور اب تو اسٹیٹ بھی سے اون کرتی ہے کہ یہ جنگ ہے، ہماری اپنی جنگ بن چکی ہے۔ لیکن اب جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں خان صاحب، اس میں یہ ہے کہ یہ جنگ ہم نہیں لڑ سکتے اگر ہمسایہ ممالک کو ہم اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ریالٹی کو جانتی تھی، اسی لیے جب پریزیڈنٹ زرداری کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تھی تو انہوں نے افغان پریزیڈنٹ کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا، اور پھر آپ نے ان کے 5 سالہ دور کے اندر دیکھا کہ ہم نے ایک بلاگ بنایا، ایران، افغانستان، پاکستان، ترکی، ہم لوگوں کا ایک بڑا اچھا، اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ساتھ تو ابھی بھی میاں صاحب کی گورنمنٹ کے اچھے ہے، لیکن بہت زیادہ جو ضرورت افغانستان اور ایران کی، جو ہمارے یہاں سے بارڈرز جن کے قریب ہیں ہمارے، جو نیکسٹ ڈور ہمارے نیبر ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہوا کیا کہ وہ جو ایک گروپ پریزیڈنٹ زرداری نے بنایا تھا، اس میں سے پاکستان مائنس ہو گیا، انڈیا شامل ہو گیا، تو وہ ہمسائے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، وہ ہمارے کنٹریز کا جو گروپ تھا وہ اسے توڑا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے مطالبے جو سیریس رہے ہیں، وہ فورن منسٹر کا جو ہم اپوائنٹمنٹ کہتے تھے، وہ اس لیے کہتے تھے جی، ہم اس لیے کہتے تھے، اور اب تو وہ جو ایک جو بھلے چنگے کوئی تھے ان کے اپنے ہی، ان کو بھی قربان گاہ میں جا کے قربان کر دیا گیا۔ میں تو اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں بسر صاحب کو، جیسے بھی تھے طارق فاطمی صاحب، لیکن ان کے اوپر بڑا سنگین الزام لگا کے ان کو سیک کیا یا ٹرانسفر کیا وہ میاں صاحب کی عادت ہے، جب ان کے پاؤں جلنے لگے تو پھر وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اور اسپیشلی اپنے خاندان کے اوپر وہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، یہ ان کی سیاست کا وتیرہ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو میں آج کے کہتا ہوں کہ دیکھیں، جب تک ہم لوگ اس جنگ کے اندر، ایک تو دنیا میں ہمیں بتانا ہے کہ یہ صرف جنگ ہم اپنی نہیں لڑ رہے ہیں، یہ دنیا کے لیے جنگ ہے۔ اگر یہاں پہ یہ مراکز دہشت گردی کے جو رہے ہیں سراؤنڈنگز میں، اگر اسے ختم نہ کیا گیا تو پوری دنیا کے لیے کہ ہم کے لیے خطرہ ہوگا۔ کیا آپ اس کو لنک کرتے ہیں کہ جو افغانستان، اب جو ایران کے فارن منسٹر نے کچھ دن پہلے، چند یوم پہلے ہمیں دھمکی دی کہ اگر آپ یہ باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے ٹیریٹری میں گھس کے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے؟ دیکھیں، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اب ایران میں دھمکیاں دے رہا ہے اور ہم گنگ ہو کے بیٹھے ہیں۔ افغانستان آپ کے اوپر اگریشن بھی کر رہا ہے۔ میں نے یہی آپ کو 2 ایگزامپلز دی تھی اپنے دور کے ساتھ۔ دیکھیں نا، ہم لوگ صرف بیٹھے ہوئے ہیں 1-2 باتوں کے اوپر اور جھوٹے پروپیگنڈے کے اوپر، لیکن سچ کے اوپر نہیں۔ فورن پالیسی آج سے 4 سال پہلے کیا تھی، آج کیا ہے؟ انٹرنل سیکیورٹی کے حالات آج سے 4 سال پہلے کیا تھے، آج کیا ہے؟ اداروں کی عزت آج سے 4 سال پہلے کیا تھی، آج کیا ہے؟ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ اتنی سیکیورٹی کے باوجود ان دھماکوں کو نہیں روک سکتے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری، اتنے ہائی، ظاہر ہے کہ مطلب یہ تو ٹاپ پہ جو 4-5 آپ کے پروٹوکولز ہیں، ان میں
تو اگر آپ انہیں محفوظ نہیں رکھ سکتے تو عام لوگوں کے بعد بھی تو میاں صاحب پتہ نہیں کیوں پھر تقریریں فرما رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی سے ملک کو محفوظ کر دیا. تو بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہمیں سارے اینگل سے سوچنا پڑے گا. نیشنل سیکیورٹی کی جو نیشنل اسمبلی کی پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے اسے اس پہ سوچنا پڑے گا اور ہمیں بڑا سیریسلی اس کو دیکھنا پڑے گا. فورن پالیسی کو بھی انٹرنل کرنا پڑے گا. جی کر صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. نہیں پہلے تو آج کا جو واقعہ ہے آئی وڈ سے کہ ریلی بہت ہی افسوسناک ہے اور ہماری جتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. اٹ از ناٹ میئرلی میں کہوں کہ نہیں ہم فار دا سیک آف اس کو افسوس کے طور پہ کہہ رہے ہیں. واقع دلی رنج ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ایون مولانا عبدالغفور کو لے لیں, ایون فار دیٹ میٹر اس سے پہلے ان کے جو لیڈر ہیں ان کے اوپر کئی بار ایک لحاظ سے اٹیمپٹ ہو چکی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تو خصوصی طور پہ یہ سیکیورٹی دی جانی ضروری ہے. اس میں کوئی سیکیورٹی بس نہیں, آئی انڈرسٹینڈ, بٹ اس کے باوجود بھی دیکھیں آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے بعد بھی اتنا شدید تھا وہ. اس دھماکے کی شدت کا آپ یہ اندازہ کیجئے کہ 25 لوگ تو شہید ہو گئے نا اس کے اندر. ٹھیک ہے, بے تحاشا اس کے اندر اپنی گاڑی کا دروازہ بھی اکھڑ گیا اور اٹس بین ویری ویری آئی سے کہ مطلب انفارچونیٹ انسیڈنٹ. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں ہم کہتے ہیں جی کہ ہم پورے ملک کے اندر آپریشن شروع ہے اور بٹ آئی فیل کہ یہ آپریشن ٹو بی ویری آنیسٹ چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں چاہے آپ کی مرکزی حکومت ہے, وہ ایسا لگتا ہے کہ ایکچولی آپ نے فوج کے حوالے کر دیا جی کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں کریں. آپ دیکھیے کیا ہمارے پاس انٹیلیجنس گیدرنگ, انٹیلیجنس کوآرڈینیشن اور اس انٹیلیجنس کوآرڈینیشن اور گیدرنگ کے اوپر کیا واقعی اس طریقے سے صحیح معنوں میں آپریشن کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ انٹیلیجنس بیورو کو پیپلز پارٹی حکومت نے بھی بڑا سیریسلی کام کیا. اس حکومت نے آ کے تو اسپیشلی بڑا کام کیا ہے. بے تحاشا ان کے پاس اکوپمنٹ ہے, ویپنز ہیں, اچھا پھر مین پاور ان کے پاس ہے. وہ ایسا نہیں کہ کوئی ایریا ان سے نگاہوں سے کوئی اوجل ہو. تو آپ کی کوآرڈینیشن کا پرابلم تو ہے. یہ کیوں کوآرڈینیشن نہیں ہے؟ بیکاز آپ اس جنگ کو لڑنے کے لیے سیریس نہیں ہیں. آپ سویلین اداروں کی کوآرڈینیشن جب ہماری عام فورسز کے ساتھ اچھی نہیں ہوگی تو آپ قابو پا سکتے ہیں؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں آپ کو صحیح بات بتا دوں, میں ایسا نہیں کہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہوتا کیا ہے جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم آتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں کہ فلاں پہ الزام دینا چاہیے, فلاں پہ الزام دینا چاہیے. بٹ آئی وڈ سمپلی سے اوکے ہو از دی چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری, از ناٹ ہز ریسپانسبلٹی کہ ان ساری چیزوں کو نیچے کیوں نہیں اکٹھا کر سکتے. آج نیکٹا کی اگر ہم بات کریں, ہم سارے کئی سالوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نیکٹا کو فعال کریں نیشنل ایکشن پلان کے تحت. کیا ان کے پاس 32 ارب روپے نہیں تھے کہ نیکٹا کو فعال کر سکتے؟ اب میں پرسوں بلکہ 4 دن پہلے کی بات ہے, I happen to visit اسلام آباد, تو پتہ چلا کہ جب جس جگہ سے انہوں نے پشاور روڈ سے انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم افتتاح کرنے لگے اور شروع کرنے لگے ہیں میٹرو بس کو ٹورڈز لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ, وہ کام انہوں نے شروع کر دیا. ان کے پاس ان ساری چیزوں کے لیے پیسے موجود ہیں, لیکن جو آپ کا سیکیورٹی کنسرن ہے, پورے ملک کا جو سیکیورٹی کنسرن ہے, اس کی کوآرڈینیشن کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. دیکھیں نا آپ مجھے ایک چیز بتائیں, ٹھیک ہے, چودھری نثار آل دا ٹائم نو ہی دیکھ لیں بڑا تبدیلی دیکھتے ہیں اس شخص کی بات چیت کے اندر. ہی از دا ون جو کہ بات چیت کرنے میں طالبان کے ساتھ جب یہ حکومت آئی تھی انہوں نے طالبان سے بات چیت کا ڈول ڈالا تھا. اینڈ دیٹ واز دی ٹائم کہ جب طالبان نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ری آرگنائز کیا تھا, منظم کیا تھا, اور اس وقت انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا جس کا اندازہ نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ابھی پچھلے چند ہفتوں سے دیکھ لیں, آل دا ٹائم ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کی اپنی حکومت اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, آپ کے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, اگر ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دے then what is left now? بلوچستان جو انسرجنسی کا شکار رہا, عالمی جو طاقتیں ہیں ان کا پلے گراؤنڈ بھی رہا ہے, لیکن پچھلے کچھ 1-2 سال سے جب سے آرمی نے آپریشن شروع کیا کچھ اچھی خبریں وہاں سے آ رہی تھیں. دیکھیں ہاں میں اس میں 2-3 چیزیں آپ سے بتاؤں. پہلی چیز تو یہ ہے, میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی آج کو فیروز خان نون کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر اس وقت انڈیا اگر آ جاتا اور گوادر خرید لیتا تو یو کین امیجن کہ واٹ دے وڈ ہیو ڈن ایکچولی ود بلوچستان. حقیقت میں آپ سے بتاؤں بہت پہلے تھینکفل ٹو فیروز خان نون, اور ہمیں ہمیشہ آپ کی طرف آتا ہوں میں سیما انوار سے سے لوں. جی سیما کیسے دیکھتی ہیں افسوسناک واقعہ ہے, یا بلوچستان حکومت کو کیسے دیکھتی ہیں, اس کی کارکردگی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جی اس میں بہت سارے اس سینیریو میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے
کہ بلوچستان میں یہ کوئی نئی کاروائی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان اس کافی چیز کا دیر گڑ سے رہا اس میں ہے, کمی آ چکی ہے. بالکل یہ ان مسائل کا گڑ رہا ہے. ایک تو اس بیچارے کے ساتھ ویسے ستیلی ماں والا سلوک کیا جاتا ہے ہمیشہ. ہماری وفاق نے کبھی بھی بلوچستان کو پیپلز پارٹی نے اس طریقے اعلانات تو سے بڑے کیے تھے اپنے دور بس وہ میں. اعلانات ہی رہے ہیں نا جی. آپ جتنی بھی حکومتیں ہماری آئی ہیں انہوں نے اس طریقے سے ورک نہیں کیا بلوچستان پر. وہ ہمیشہ بیچارے بلوچی بھائی محروم رہے ہیں. سرکاری نظام اور یہ اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان کی ریسنٹلی جو ہمارے پاس رپورٹس آئی تھی وہ تھی را کی انوالومنٹ, جو بلوچستان میں بہت زیادہ آلویز دیئر. لیکن اس پر کیا ایکٹ کیا گیا آپ دیکھیں. جندال کی جو چوری چھپے کی میٹنگز دیکھ لیں آپ, باقی حالات آپ انڈیا کے ساتھ جو دیکھ لیں آپ کے ہمارے کیا چل رہے ہیں نواز شریف کے, تو سب سے بڑا ایشو تو ہماری را کی انوالومنٹ جو ہمارے پروفز کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. جو رینجرز نے باقاعدہ کلبھوشن کو آپ دیکھ لیں کیا کیا گیا. ابھی تک اس کو جو ہے وہ عالمی عدالتوں میں یہ پھرتے ہیں انڈیا صاحبان. تو مصیبت یہ ہے نا, بات کریں گے اگلے ہفتے کے عالمی عدالت میں. میں آپ اس سارے سینیریو کو میں دیکھ رہی ہوں نا کہ انڈیا کی را کی انوالومنٹ آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں کس قدر زیادہ. ابھی بھی جو یہ کاروائی ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں 100% اس میں را کا ہاتھ ہے. اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو آپ دیکھیے گا. را سے بھی تو دیکھیں نا بات, تو اب یہ اس میں تو را کے ساتھ افغانستان ظاہر ہے کہ NDS کو بھی یہ پورا رام اساد کی جو ٹرائیکا تھی ایران بھی انوالو ہو گیا اس میں. ایگزیکٹلی یہ ٹرائنگل چل رہا ہے. اچھا ایران کیا ہے, ایران کی تھریٹ بھی تو اس لیے ہے نا کہ اس کو تحفظات ہیں سعودی عرب کی وجہ سے ہم پر. نہیں صرف سعودی عرب سے نہیں, کیونکہ کلبھوشن کو چاہ باہر سے ہم نے سارے بالکل سب چیزیں اس میں انوالومنٹ ہیں. اچھا دوسری بات آپ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے خارجہ پالیسی, خارجہ منسٹر. اگر پاکستان کے پاس یہ چیزیں سالڈ طریقے سے موجود ہوتی ہیں اور ایک سالڈ ہم سٹیٹمنٹ اپنی لے کر جاتے تو میرا خیال ہے کہ ان میں کافی حد تک دنیا میں اپنا موقف اور انسرجنسیز جو ہم نے نہیں کیا اس کو ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا نا. بات تو یہ ہے کہ ہماری چوری چھپے کی ملاقاتیں رہیں. پبلک کو تو اویئرنیس دی ہی نہیں گئی. پبلک کو تو ہمیشہ اندھیرے میں رکھا گیا. ہر قسم کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک سے پوشیدہ رہی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں میٹر کرتی ہیں کہ آئندہ کے لائحہ عمل ہمارے میں ہمیں قوم کو ہر چیز سے باخبر رکھا جائے. خارجہ پالیسی, خارجہ منسٹر, یہ سب چیزیں پبلک کو بتائی جائیں, مینشن کی جائیں. دوسرے نمبر پر جو افغانستان کی بارڈر پر جو ہماری را کی انوالومنٹ ہے, سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ اس پر توجہ دینی چاہیے. جو بلوچستان میں سب سے بڑی بات, ایک اور چیز میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گی, وہ ہے پولیس ریفارم کیوں نہیں کی جاتی. جبکہ ہمارے آپ دیکھیں کہ یونیفارم کی وردیاں تو چینج کر دی گئی ہیں, نہ ان کو اسلحہ دیا گیا ہے لیٹسٹ, نہ ان کو لیٹسٹ ٹریننگ دی گئی ہے. اگر ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ یا ٹریننگ ہوتی تو مائٹ بھی کہ اس طرح کے حالات کو پہلے سے ہی کیپچر کر لیا جاتا, پہلے ہی تھوڑا سا اس کے لیے اقدامات کیا جاتا ہے. مگر کسی قسم کا کوئی اقدامات نہیں ہوتا. جب یہ واقعات ہو جاتے ہیں پھر ہمارا رونا پٹنا بھی ہو جاتا ہے اور پھر ہم ندامت بھی ہمیں ہوتی ہے اور پھر ہم افسوس بھی کرتے ہیں. تو پری کانشیسلی اس طرح کے واقعات کے لیے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے جاتے. ہم ایک بریک پہ جانا ہے. بریسٹر صاحب بریک سے پہلے ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بلوچستان کی حکومت کہاں ہے اور اس کی پولیس اور سیولین ادارے کہاں ہیں اور وہ کیا پرفارم کر رہے ہیں, اس کا جواب میں لوں گا آپ سے بریک کے بعد. ویورز یو واچنگ فیس ٹو فیس. افسوسناک واقعہ جو مستونگ میں ہوا اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں فیس ٹو فیس میں. اسٹے ٹیون, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, یو واچنگ فیس ٹو فیس. جی بریسٹر صاحب, یہ بلوچستان کی جو آپ کی گورنمنٹ ہے یا پھر وہاں پہ سویلین ادارے ہیں کہاں ہیں سارے؟ جی وجود نظر نہیں آتا ہے مجھے. جی آپ کی بات درست ہے کہ ایک تاثر جو بلوچستان گورنمنٹ کے بارے میں آ رہا ہے وہ بڑی ایک ویک گورنمنٹ کا آ رہا ہے. 2.5 سال پہلے یہ جو باریاں لگی تھی, 2.5 سال وہ ایک پارٹی کرے گی, پھر 2.5 سال کے بعد دوسری پارٹی آ جائے گی. اور جس طرح سے پارٹی کیا وہ ان کے اپنے لوگ ہیں وہی جو, اور نامنی بھی اسلام آباد سے. اور بلوچستان میں پہلے بھی جو سینس آف ڈیپریویشن ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ فیصلے ادھر سے نہیں ہوتے, کہیں اور ہوتے. اور جب آپ اسلام آباد سے چیف منسٹر بلوچستان اناؤنس کریں گے بیٹھ کے تو اس کا بڑا نقصانات ہوتے ہیں. دوسری میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے, لیکن آج کی اگر واقعے کو دیکھیں تو اس میں صرف پولیس کا نہیں لیں گے. پولیس بیچارے تو دیکھیں نا, جہاں پہ آرمی جیسی فورس ایک طرح سے اسے اتنا چیلنج کا سامنا ہے تو آپ کہیں گے کہ پولیس ہوتی تو وہ ایسے کر دیتی. ایسی نہیں ہے بات. ہمارے لیے چیلنج بڑا سخت ہے اور اس وقت ہمیں یہ گورنمنٹ سے اوپر ہو کے سوچنا پڑے گا. ایک چیز تو بڑی اہم ہے, سویلین اداروں کو, سول گورنمنٹ کو
اب اپنی رٹ کو منوانا پڑے گا، لیکن اس کے لیے انہیں ضروری ہے کہ ان کے پاس ویژن ہو، وہ کیپیبل ہوں. لیکن جب آپ ایک وائسرائے کی طرح اسلام آباد یا پنجاب ہاؤس سے بیٹھ کے آپ چاہیں گے کہ سارے صوبے وہاں سے آپریٹ ہوں، تو اس کے بعد فیڈریشن کا جو ہے وہ چہرہ بڑا مسخ ہوتا ہے. آپ لوگوں کی پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے 18ویں ترمیم کے تحت تو اٹانومی تو دے دی ہوئی ہے. وہ ہم نے تو دی نا، ہم تو یہی چاہتے ہیں. اور ہم نے اٹانومی دیکھیں، ابھی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، ہمیشہ ایک دم سے اتنے بڑے معاملات. پاکستان ٹوٹا صوبائی خود مختاری کی بات کے اوپر، اس وقت نہیں دیا گیا، نہیں تھی. ہم نے آج وہ ایک وعدے کو پورا کیا اور صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم میں دی گئی. اب معاملہ تو یہ تھا کہ صوبوں کو خود مختاری دی جائے، لیکن اگر جب آپ ایک طرف سے آ کے بیٹھ جائیں، ہماری جب بھی گورنمنٹ ہوتی ہے صوبوں کو مکمل آزادی ہوتی ہے، لیکن اتنی آزادی ہوتی ہے کہ صدر یا وزیر اعظم کا استقبال وزیر اعلیٰ کرے یا نہ کرے. لیکن ہمارے دور کے اندر وزیر داخلہ پنجاب ہاؤس میں بیٹھتا ہے اور آپریٹ کرتا ہے. کبھی کسی وزیر اعلیٰ کے بارے میں، کبھی کسی وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد میں اس کا داخلہ بند کر دیا جاتا ہے، کبھی 3 صوبوں کے وزیر اعلیٰ کو 3 سیٹر صوفے پہ دبا کے بٹھا دیا جاتا ہے. اور ایک مجھے یہ بات بڑی ضروری ہے، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب دونوں بھائی آمنے سامنے بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ وفاق کی یہ حیثیت ہے. یہ طرز حکمرانی جو ہے نا، یہ زیادہ ثابت کرتا ہے کہ سول سپریمیسی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ یہ بہتر ہو اور کوارڈینیشن کی بڑی. ہم نے تو ایک چھوٹی سی خبر پہ جو یہ اپنے گندے کپڑے چوک کے اندر دھوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور آپ نے اس میں دیکھا کہ ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ صرف پیپلز پارٹی کا تھا. ہم نے جو بات سمجھی نواز شریف کی مخالفت کے باوجود، ہم نے کہا کہ یہ کام نہیں بنتا تھا آئی ایس پی آر کا کہ وہ اس طرح ٹویٹ کرے، اور انہیں وہ واپس لینی بھی پڑی. اس پہ بات کریں گے. میں آپ سے ایک بات چاہتا ہوں کہ جس قسم کا حالات ہے بلوچستان میں، اگر آپ سی پیک کو مد نظر رکھیں، اور اس کے بعد ایک جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وچ از ناٹ گڈ فار پاکستان، کہ سی پیک میں چائنا انڈیا کو بھی شامل کرنے جا رہا ہے. کہ مطلب ظاہر ہے کہ ہم روک نہیں سکتے انہیں، ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں. خان صاحب اس میں یہ ایشو ہے کہ یہ لوگ سی پیک کی اس تناظر میں یہ سی پیک کی اے بی سی سے واقف نہیں ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ویژن تھا جسے ہم نے آج متعارف کروایا، اور پیپلز پارٹی ایک ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے. تو ہم نے جس نظریاتی طور پہ جو لے کے چلے تھے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یحییٰ خان کے دور میں بھٹو صاحب نے امریکہ اور چائنا کی کروائی. اور یہ جو بیچ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے اسے سڑکیں سمجھ کے اس میں سے 300 ارب آپ اورنج ٹرین پہ لگا دو، 200 ارب ادھر لگا دو، انہوں نے تو وہ کمیشن کھانا شروع کر دیا نا. اور کیونکہ یہاں پہ کمزور گورنمنٹ ہے، کیا آپ کے پرائم منسٹر کو پتا ہے کہ سی پیک ہے کیا سڑکوں کے علاوہ؟ میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ساری پارٹیاں مل کے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر دیں اور ایک نیا عہدہ تخلیق کر لیں، چیف میئر آف پاکستان، جو سڑکیں بناتا رہے. ہمیں ایک پرائم منسٹر کی ضرورت ہے جسے فارن پالیسی کی ابجد کا پتہ ہو، جسے انٹرنل سیکیورٹی جو جانتا ہو، جو دنیا میں کم از کم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا جانتا ہو، جسے گفتگو کرنی آتی ہو، سڑکیں بنانے کے لیے ایک عہدہ اور تخلیق کر. وہ صرف زرداری صاحب ہیں صرف. مطلب جو بات انہوں نے کی کہ مطلب یہ جو بات کر رہے ہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وی آر لیکنگ لیڈرشپ. اس وقت جو پرابلم ہے ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے، وی ڈونٹ نیڈ این انٹرنیشنل لیڈر. ابھی تو ہمیں ایک آنےسٹ لیڈر چاہیے جس کی جو پرائرٹی ہے وہ صرف پاکستان. نیشنل لیڈر چاہیے. اس میں ایک آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کہیں نا کہ آنےسٹ لیڈرشپ، تو پھر ٹو بی ویری آنےسٹ عامر صاحب کے ساتھ بھی معذرت کے ساتھ ان کی پارٹی میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں. بلاول بھٹو زرداری کو لوگ آپ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے نا، اس کے اندر کوئی بادشاہت کا نظام تو نافذ نہیں کرنے جا رہے کہ اگر نواز شریف صاحب ہیں تو ان کی بیٹی کو آنا چاہیے، بیکاز اب تو نون والوں نے کہنا شروع کر دیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اس کے بعد ان کی بیٹی آئیں، پھر ان کے داماد آئے، اور اب ان کے بیٹے کو آنا چاہیے. میں کرنا چاہ رہا ہوں ایز اے مطلب نیوٹرل آدمی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو جو ہے نا وہ وراثتی سیاست میں نہیں تھی، کیونکہ جو خدمات وہ تو ان کو آنا پڑا نا، وہ تو ان کو آنا پڑا. وہ کسی نے بھی نہیں. میں ایک چیز کہتا ہوں، وہ تو ایک مقصد کہنے کا کہ ہے تو پھر موروثی سیاست تو چل پڑی نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ایسی چیز. جو دوسری آپ یہ ان کو اگر اس میں سے کر دیں تو مجھے تھوڑا سا آپ سے یہ نا ان کے ساتھ میں آپ بتاؤں، ان کے ساتھ تو جتنی زیادتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکے. وہ آپ سمپلی پوری مسلم دنیا کے جو 56 ممالک ہیں
اینڈ شی واز دی بیسٹ وومن, لیٹ می ٹیل یو. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور جس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہیمانہ طریقے سے قتل ہوا, آئی وڈ سے کہ شاید وہ آج تک وہ لوگوں کے دلوں سے محو نہیں ہو سکتا, میرے دل سے بھی محو نہیں ہو سکتا. دیٹ سم تھنگ ڈفرنٹ. بٹ وٹ آئی سے, ریالٹی کی طرف آپ چلیے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, which is producing leaders. No, do they believe in accountability? Do they believe in transparency? کیا وہ آپ یہ ساری چیزیں انشور کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. ایوری ناؤ اینڈ دین یو سی ایگزام ہو رہے ہیں سندھ کے اندر, اور آپ تصور نہیں کر سکتے وہاں پر جس قدر نقل کا نظام ہے. وائی؟ بیکاز آپ کے سسٹم سارا کولیپس کر گیا ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے پولیس کے سسٹم کی. آئی انڈرسٹینڈ کہ پولیس کی آپ کیپیبلٹی کو انہانس نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ وائی؟ بیکاز آپ کی وہ پرائورٹی نہیں ہے. پرائورٹی سم تھنگ ڈفرنٹ. اگر بلوچستان کی ہم بات کریں, اگر دیر سے انسرجنسی کا شکار ہے, اگر ہم کمپیریٹو اسٹڈی کریں تو پھر ہم پنجاب یا سندھ میں بھی ہم پولیس کے اوپر کو بہت بڑا ہم نے یونیفارم چینج کر دیا پنجاب میں, ٹھیک ہے جی, لیکن آپ پولیس کلچر کو چینج ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں میں ایک چیز آپ سے بتا دوں, پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کو آپ نہیں ختم کر سکتے. یہ ریمبر دس, پولیس کلچر کو کسی صورت بھی یہ ان 3 صوبوں میں یہ حکومتیں, پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ, یہ کبھی چینج نہیں کرنا چاہیں گے. دے وڈ لائک کہ جو پولیس کا سپاہی ہے, ان کا ASI انسپیکٹر ہے, وہ نہ ان کے پاس, میں حقیقت آج بتا رہا ہوں اینڈ لیٹ اٹ بی آن ایئر, کہ نہ ان کے پاس یونیفارم ان کو دی جاتی ہے, نہ ان کے پاس شوز اس طرح اویلیبل ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس ہاسپٹل ہے ہمارے پولیس کے جوانوں کے لیے, نہ ان کے پاس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے, نہ ان کو اس طرح. آپ سوچ سکتے ہیں میں تو خربوں روپے کا وہی میں آپ سے یہ سوال آپ کریں نا, پھر یہاں اب آپ کے جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے اگر پنجاب کے اندر ہیں تو ان کو پولیس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کیوں نہیں احتساب کرتے؟ میرا ایک اور سوال آپ سے, بالکل, کہ جو اس وقت جس گرداب میں ہم پھر پھنستے نظر آ رہے ہیں, انڈیا میں آپ کے جو ہے 9 سے 10 جو ان کے شہر ہیں, وہاں پہ ان کے جو ہے کونسلیٹ کام کر رہے ہیں انڈینز کے افغانستان میں, وہاں سے آپریٹ ہوتا ہے. ہم اس گرداب سے کیسے نکل سکیں گے, کیونکہ افغانستان کے ساتھ بھی ہم ہیڈ آن اس وقت وار کے. اچھا میں ایک چیز آپ سے یہ ضرور عرض کروں کہ اگر آپ 5 سال کی جو حکومت تھی اور فارن پالیسی کو کمپیئر کریں پیپلز پارٹی کو 4 سال کی فارن پالیسی نون لیگ کی, تو نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ دے ہیو پروو ٹو بی ٹوٹلی فیلیور. حقیقت میں آپ سے بتاؤں, بالکل میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں, اور میں اس سے پہلے بھی کئی فورمز کے اوپر یہ میں بات کر چکا ہوں کہ ان کی فارن پالیسی چاہے جیسا بھی تھا, ان کے اوپر بہت سارے الزامات تھے, دے ور انڈر انٹینس پریشر. بے نظیر کی شہادت ہوئی تھی, اس کے بعد ان کو پارٹی لے کے چلنا پڑی, سارا جو کچھ بھی ہے. اچھا بیسیکلی تو جوڈیشری ساری ان کے مخالف چل رہی تھی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, بٹ اس کے باوجود آئی وڈ سے کہ ہاں انہوں نے فوکس رکھا فارن پالیسی کے اوپر. اچھا پھر اب آپ آج یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ لک آپ ہمیں نکال رہے ہو نا, جب آپ کے آئیں گے نا نون والے تو پھر ہم دیکھیں گے آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں. اینڈ یس ٹوڈے وی ریمبر پیپلز پارٹی. وائی؟ جب پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی, پاکستان کے اوپر قرضہ تھا کاشف صاحب $32 ارب کا, وہ قرضہ انہوں نے چھوڑا $16 ارب 5 سالوں میں انکریز کر کے $48 ارب کے اوپر. اور یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے کاروباری لوگ ہیں, حکومت ہمیں کرنی آتی ہے, نظام ہم سمجھتے ہیں, ہمارے پاس بڑے پروفیشنل اور کیپیبل لوگ ہیں, یہ $48 ارب کے قرضے کو یہ لے کے چلے گئے ہیں $77 ارب کے اوپر. اور کہنا یہ ہے کہ اگلے 10 مہینوں کے لیے 9 سے 10 ارب ڈالر انہوں نے اور قرضہ لینا ہے. اچھا جب آپ یہ قرضے کو 90 بلین کو کراس کراتے ہیں تو میں آپ ہی سے یہ سوال کرتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ پیسے واپس کہاں سے کریں گے؟ اگر واپس نہیں کریں گے تو پھر آپ کمپرومائز کس چیز کے اوپر کریں گے؟ اچھا ایک تو قرضہ یہ علیحدہ ہوگا نا کاشف صاحب, اس سے ہٹ کے آپ نے چائنا سے 50 بلین لون لے رہے ہیں, آپ 30 سالوں کے اندر آپ نے اس $50 بلین کے اگینسٹ آپ نے $90 بلین سے زائد آپ نے چائنا کو واپس کرنا ہے. لک ایریا آپ کا استعمال ہو رہا ہے, چائنا کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, قرضے آپ ان سے لے رہے ہیں. دیکھیں میں وہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم عام لوگوں کی سمجھ میں آنی ضروری ہیں, ہمارے سارے پاکستانی عوام کے سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ اگر کسی ملک کے اوپر $200 ارب سے زیادہ کا قرض ہو جائے گا, اگر وہ اپنی ان سارے قرضوں کو واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا چیز بچتی ہے؟ ڈیفالٹ کر جائیں گے, پھر آپ ایٹمی طاقت بھی ہیں, اس کے بعد آپ ایٹمی طاقت سے آپ فارغ ہونے جا رہے ہیں. دیٹ از دی ایجنڈا آن وچ آئی وڈ سے کہ یس امریکہ از ورکنگ, اور امریکہ کو امپلیمنٹیشن کس کے تھرو ہو رہی ہے؟ میں کوئی شک والی بات ہے آپ کو کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو دی پریزنٹ گورنمنٹ نوبڈی ایلس, لیٹ اٹ بی ویری کلیئر ٹو ایوری باڈی. مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمران جو ہیں امریکن ایجنڈے تو اس سے آپ مجھے بتائیے نا, اگر آپ وڈ سے کہ ان کے ہاتھ میں انضمام ہر چیز ہے, ملک کو انہوں نے چلانا ہے, ملک کی پلاننگ انہوں نے کرنی ہے, اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سب سے بہتر ملک کو چلانا جانتے ہیں, از دس دی وے دی کنٹریز آر رن. سیما یہ تو بڑی الارمنگ بات ہے کہ مطلب اگر ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے
آپ لوگ دھاندلی کا ہی رونا روتے رہیں گے یا پھر یہ عوامی مسائل اور یہ دہشت گردی؟ کیونکہ آپ کے کوئٹہ میں بھی اور بلوچستان میں بھی فالوورز آپ کے لیڈر کے تو بہت ہیں. تو امن کے لیے آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا کیا؟ کہ گورنمنٹ تو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ فیلئر ہو گیا ان کا. آپ کی جو سویلین جو ساری فورسز ہیں وہ کوئی بھی وجہ ہو، وہ پولیٹیسائز ہوں یا کرپٹ ہوں یا پھر ان کو ویل اکوپڈ نہیں ہے، وہ بھی فیلئر نظر آ رہا ہے. تو آپ کی پارٹی اس پہ کیا مطلب آپ کی پلاننگ کیا یا پائپ لائن میں کیا آپ کے لیے؟ پرائم منسٹر تو مجھے اس وقت تمام جو اس وقت کرنٹ سینیریو، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری ملک کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. پرائم منسٹر کا اس وقت جاننا تو مکمل طور پر ٹھہر چکا ہے. اب دیکھیے کہ اب جتنی بھی باتیں ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن، نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن کے اگینسٹ صرف لڑ رہے ہیں. ہم صرف کرپشن کے اگینسٹ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سارے تمام مصیبتوں کی جڑ جو ہے، جتنے قرضے ہیں، جتنا کھایا پیا ہوا ہے، قرضوں کے اوپر قرضے ادا کرنے کے لیے بھی ہم پھر قرضے لے رہے ہیں. تو یہ سارا تمام سینیریو آ کر رکتا کہاں ہے؟ نواز شریف کے اوپر. ہم اگر لڑ رہے ہیں تو غلط نہیں لڑ رہے. ہمارا مطالبہ بالکل درست ہے کہ جب تک یہ مصیبت کی جڑ جو ہے یہ نہیں اترے گا تب تک یہ تمام ملک کے حالات اسی طرح رہیں گے. 4 سال تو آپ لڑتے رہے، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھیں ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک اس تمام یہ جو گند ہے یہ ملک سے نکلتا نہیں ہے. وہ چاہے نواز شریف کا تھا، وہ چاہے زرداری کا تھا. معذرت کے ساتھ کرپشن کا لفظ استعمال ہی زرداری کے دور میں ہوا تھا. یہ تمام جو جتنا بھی گند ہے اس کو جب تک تحریک انصاف صاف نہیں کرتی. میں اگر آپ کی بات مان بھی لوں کہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے آپ کرپشن کا ورڈ یوز کرتی ہیں، تو 2013 تک تو آپ کا جو ہے وہ اتنا فوکس نہیں تھا اس کے اوپر. دیکھیں فوکس ہمارا شروع 2013 سے کے تھا. الیکشنز کے بعد ہی آپ نے اس کرپشن کو جو سلوگن ہے ریز کیا. نہیں، ہم نے پہلے بھی آپ کا جو دیکھیں تبدیلی کا نعرہ پی ٹی آئی نے ہی لگایا تھا اور شروع سے ہی لگایا تھا. پی ٹی آئی نے جب تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے تو تبدیلی کس چیز کی ہے؟ اچھا میں آپ سے ملک کے تمام کرپشن اور اتنے گھنٹ کی ہے. 2008 سے لے کے 2013 کا جو ٹینیور تھا جس میں آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور سینٹرل ملک کی گورنمنٹ تھی، اس کو اور آج کے اگر آپ کمپیئر ہم کریں تو آپ مطلب کیسے دیکھتی ہیں اسے؟ آج ویسے دیکھا جائے تو زرداری میں سمجھتی ہوں واقعی پولیٹیشین تھے، کیونکہ انہوں نے بڑی خاموشی سے بڑی خوبصورتی سے اپنا ٹائم جو ٹینیور تو وہ پورا کیا ہے. مگر نواز شریف کی جتنی کرپشن پاناما اسپیشلی جو آیا ہے اس میں پوری دنیا میں آیا ہو گئی ہے. دیکھیں زرداری صاحب نے بیٹر اس کو چلایا. کرنل صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے فورن منسٹری کو اچھی طرح ٹیکل کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کو بڑی خوبصورت ریپنگ سے جو ہے وہ سجا کر رکھا ہوا تھا کہ وہ بڑا خاموشی سے. میں ایڈ کر دوں، بریک پہ جانا ہے جی. لیکن جتنے رشتہ دار اس حکمرانوں کے آصف علی زرداری صاحب کے اتنے رشتہ دار جو ہے. سب سے بڑی بات تو ہے کہ جس طرح زرداری صاحب نے اپنی اولاد کو آگے انٹروڈیوس کروایا ہے وہ کوئی کم بات نہیں ہے. یہ جواب لیں گے بریک کے بعد. جو واچنگ فیس ٹو فیس اسٹے ٹیون، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز، جو واچنگ فیس ٹو فیس. فیصل صاحب جو یہ بات کرتے ہیں بار بار آصف علی زرداری کی بھی آتی ہے، تو پھر آپ دونوں اکٹھے بھی ہیں پیپلز پارٹی، اور بظاہر یہ مطلب نظر آتا ہے کہ جی اس وقت جو ڈین لیکس کے اوپر جو سٹینڈ لیا گیا پرائم منسٹر نے، یہ مطلب جو اندرونی سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے انہیں کہا کہ آپ کھل کے سامنے آ جائیں انہیں اداروں کے، کچھ نہیں ہوگا دیکھا جائے گا. اس کے بعد یہ جو ٹویٹ ہے یہ بھی واپس ہوا، یہ جو بھی معاملات ہوئے تو عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس پہ یہ ٹویٹ اور یہ جو ڈیسیژن ہے ڈین لیکس کا، وہ لوگوں کو مایوسی ہوئی. حالانکہ ہمیں مایوسی نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا پھر آئین پاکستان کے اسٹوڈنٹ کہ جو تمام ادارے ہیں وہ سویلین جو گورنمنٹس ہے اس کے تابع ہونا چاہیے اور ان کو ہونا بھی چاہیے. جی یہی خان صاحب یہی ہے ہمارا. اگر کہیں پہ ہم نے سسٹم کو سپورٹ کیا ہے تو ہم نے اوپنلی کیا ہے، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کیا ہے. نہیں مجھے پہلے بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب اس سارے سینیریو میں پیچھے تھے. اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی اس وقت رابطہ نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ. دیکھیں ہم نے اوپنلی کہا نہیں خان صاحب، ہماری سٹیٹمنٹس اوپنلی آئی ہیں کہ اس وقت سول سپریمیسی کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو. دیکھیں نا ان کے وزیر اعلیٰ کو اگر اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے تو ہم کھڑے تھے. ہم تو ہمیشہ، لیکن ماضی میں آپ نے 2014 میں بھی جب آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے لیے ہم نے سپورٹ کیا، الٹیمیٹلی اینڈ میں آگے آپ کو یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آپ نے تو سپورٹ کر دیا نواز شریف کو. نہیں نواز شریف کو نہیں کیا تھا، سسٹم کو کیا تھا. اور وہ آپ کو سمجھ بھی آگے کی. دیکھیں اگر عمران خان صاحب آپ پارا کسی دفتر میں جا کے کہہ مارتے، پورے 32 دانت نکال کے ادھر موجود نہ ہوتے تو میں ضرور کوئی بھی نہ جانتا کہ امپائر کون تھا. اس دن عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا جس دن وہ ایک دفتر کے اندر فوجی
افسروں سے مل کے امپائر کی انگلی کا بتا کے خاموش ہونا. دیکھیں میرا حوصلہ دیکھیں کہ میں اپنے لیڈرشپ کے بارے میں لفظ دیکھیں نا, زرداری اور میں عمران خان صاحب, اب اس سے بڑا اعلیٰ ظرفی کیا ہوگی. اب دوسری بات, ایک مجھے اتنا موقع جتنا ان کا ہوا نا, مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی مکافات عمل دیکھیں کہ جو ہمیں کرپٹ کہتے تھے, دونوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں عدالتوں میں, دونوں کی ایک دوسرے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اس طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں. اس کا کیا تھا, اس نے کتنے پیسے لیے, کیسے لوٹے, دونوں کو مصیبتیں بنی ہوئی ہیں, دونوں کرپٹ. اور یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ 10 ارب کی آفر ہوئی تھی, بتاتے ہیں مکمکہ 15 ارب میں ہوا, 20 ارب میں یہ نہیں بتاتے, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی پیسے لے کے انہیں سپریم کورٹ سے سرٹیفکیٹ لے کے دیا دھاندلی کے ایشو پہ کہ دھاندلی نہیں ہوئی. اب بھی 3-2 سے انہوں نے نواز شریف کو جتوا دیا سپریم کورٹ میں. 10 کی آفر تو بتاتے ہیں, بکے 15 میں یا 20 میں, انہیں چندہ اور پیسہ لینے کی عادت ہے. ان سے بڑا کرپٹ پاکستان کے اندر نہیں ہوگا, وہ مورلی کرپشن ہو اور یا وہ فائنینشیل کرپشن ہو. اسی لیے سب سے زیادہ, میری بات سن لیں, سب سے زیادہ نہ میری بات سن لینا, سب سے بڑے کرپٹ دیکھیں واحد پارٹی ہے جس کے اندر پوری جماعتوں کے کرپٹ لوگ. اگر عمران خان نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کسی پڑھے لکھے نوجوان نئے آنے والے کو بنایا, ساری پارٹیوں کے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والا, ہماری جماعت سے ٹریننگ لیتا ہوا, اے این پی, کاف لیگ, ساروں کا منسٹر نے چیف منسٹر یاد آ گیا. اور آج ایک دو بات ہے, دیکھیں آج بھی ہم یہ کہتے تھے ان کا ہمیشہ رویہ کیوں ہے, آصف علی زرداری نے برا کیوں لگتا ہے. جب یہ آصف علی زرداری کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا, ان کے قد چھوٹے ہیں, بات کرنی نہیں آتی, کان میں ادھر سے کہا تو تقریر ہو گئی, ادھر سے کہا تو تقریر ہو گئی, روز اپنے ہی یو ٹرن خان کسے کہتے ہیں, کوئی ایک بات انہیں پتہ ہی نہیں ملک کا موقف کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی میدان میں جب سے آ گئی ہے ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ایشو ہے. اب میں صرف آخری بات, ہم نے ایشوز کی پالیٹکس کی, ہم کہتے تھے اس ملک کا مسئلہ دہشت گردی ہے, یہ کہتے تھے دھاندلی ہے, آج بھی ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گردی ہے. ہم کہتے تھے کہ ملک کا مسئلہ کمزور خارجہ پالیسی اور انٹرنل سیکیورٹی کی کمزور پالیسی ہے, آج ثابت ہو رہا ہے یہ. اور یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے پاناما کے لگے ہیں اور کچھ بھی نہیں لیا. اگر یہی پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ کھڑے رہتے, پارلیمنٹ سے قانون سازی ہوتی, کسی عدالت کی جرت نہ ہوتی کہ 3-2 کے ساتھ ان حکمرانوں کو بھاگنے دیتے. ان کے رویے نہیں ہیں, ان کے رویے نہیں ہیں. عامر صاحب کی بات کا ایک چھوٹا سا صرف جواب دینا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ 122 پر ریسنٹلی جو الیکشن ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کا ووٹ آپ دیکھ لیں, عامر صاحب نے پیپلز پارٹی سے جو الیکشن لڑا تھا جسٹ 2,500 ووٹ لیا تھا. آپ کو پبلک نے بتایا, پبلک آپ کو بتا رہی ہے کہ کس نے کیا کیا. 3 دفعہ ان کے سربراہ کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں ادھر سے. لیکن نا یہ بات اگر کہتی ہے تو عمران خان 3 دفعہ آ رہا ہے, ان نیچرل الیکشن تھا کیونکہ آپ کے 70 عمران خان 3 دفعہ آ رہا ہے, یہ بتائیں گورنمنٹ کے انہوں نے جھونک دیے, آپ کے جو امیدوار تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ. میں تو ایک چھوٹا سا پولیٹیکل ورکر ہوں, عمران خان 3 دفعہ آ رہے ہیں, 3 دفعہ, اور عمران کو 3 دفعہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا, فوکس ہو گیا. اب آپ پارٹی کی صدارت چھوڑ دیں, 3 دفعہ ریجیکٹ ہوئے آپ اپنے گھر سے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز حقدار نہیں ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے اکٹھے ہو کے کم از کم اس حکمرانوں کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اگر 1 سال رہ گیا ہے تو یار یہ ایک فورن پالیسی بنائے جس میں انٹریکشن ہو پوری دنیا میں. میں ایک بہت آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ کیا ہم کلبھوشن کو گرفتار کر کے دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو حاضر سروس ہم نے ایک کمانڈر پکڑا اور اس کے بعد ہم اس کا اپنا مقدمہ لڑنے میں ناکام رہے, بلکہ ہمیں تھریٹس مل رہی ہیں انڈیا سے الٹی, ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے, کبھی جندال کو لیپا ویلی کے پاس مری میں بٹھایا جا رہا ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم ظالم بھی وہ اور مظلوم بھی وہ. دیکھیں 2 چیزیں آتی ہیں, ایک تو آپ کی یا حکومت کی پرائرٹیز کی بات آتی ہے کہ ان کی پرائرٹی میں کون سی چیز فٹ ان ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو اس حکومت کی پرائرٹی کے اندر عوام, لوگ اور جو امپورٹنٹ مسائل ہیں وہ کسی طریقے سے نہیں آتے. فرگیٹ اباؤٹ دی فارن پالیسی. پیپلز پارٹی نے بڑا زور لگا کے دیکھ لیا کہ جی 4 پوائنٹ ایجنڈا دیا کہ اس کے اندر آپ فارن منسٹر کو لے کر آئیے, اینڈ ٹوڈے یو ڈونٹ ہیو اے فارن منسٹر. اور جو انہوں نے سرتاج عزیز کو بیسیکلی بیچ میں ڈالا ہوا ہے, ہی از دا ون جو کہ ایکچولی اکانومی کے اوپر ٹھیک ہے اکاؤنٹس کے تھے, انہوں نے کہا جی آپ اس طرف آ جائیں. اچھا دوسری چیز اس کے بعد کیا ہے کلبھوشن یادو کی آپ نے بات کی,
اگر آپ اسی کو پچ کریں کہ کلبوشی یادو کی جگہ اگر ہمارا سرونگ کوئی بھی انٹیلیجنس آفیسر انڈیا نے ہاتھ میں لے لیا ہوتا، لیٹ می ٹیل یو، انہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا جنازہ نکال دینا تھا. اور ہمارے پاس تو پروف بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے رولرز ہیں اس وقت جو ملک کو رول کر رہے ہیں، دے ہیو اے ویری سافٹ کارنر. کہ یہ کلبھوشن کے جو معاملات ہیں یہ وہی روٹ ہے، یہی والا روٹ ہے نا جی، مستونگ والا اور آگے سے کوئٹہ والا. نہیں دیکھیں، اس میں دو چار چیزیں آتی ہیں. پہلی تو میں آپ سے کاشف صاحب یہ کہوں گا کہ جب سے یہ سلسلہ ڈان لیکس کا آپ کنکلوژن کی طرف گئے ہیں، مے بی آپ سیٹلمنٹ کی بات کرتے ہیں، مے بی آپ وڈرال کی بات کرتے ہیں، پچھلے 3 دنوں سے ایک اتنی خوفناک اور زہریلی مہم جو ہے وہ مسلح افواج کے خلاف شروع ہو گئی ہے. آپ کی ٹویٹس کی شکل میں، سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر آپ جب سارا کچھ پڑھتے ہیں، یو ڈونٹ بلیو کہ دیز آر دا پیپل، وہ پاکستانی ہیں اور اپنی پاکستانی فوج کے بارے میں یہ سارے الفاظ. کروں گا کہ ہم جو دیکھیں نا جی، ہم جو ہمارے سیویئرز ہیں ہم ان کو بالکل لائک بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو ایک ڈین لیکس کا معاملہ تھا وہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا. پاک فوج کو ملائن کیا گیا تھا اور اس کے تانے بانے جو ہے. میں کاشف صاحب ایک اسٹیٹ سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ مجھے اتنا بتائیے، ہماری انڈیا کے ساتھ 3000 کلومیٹر کی سرحد آتی ہے ایل او سی ورکنگ باؤنڈری کو ایڈ کر کے، ٹھیک ہو گیا سر. 3500 کلومیٹر آتا ہے، 909 کلومیٹر کی سرحد ایران کے ساتھ ہے، 2400 کلومیٹر سرحد آتی ہے، 2450 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ. اب اسی حکومت نے ان تینوں کو ایک تو دشمن پہلے ہی ہے، 2 دشمن انہوں نے اور ایڈ کر دیے. اب مجھے یہ بتائیے، اس اوور اسٹریچ باؤنڈریز کے اوپر جو 6000 کلومیٹر سے زائد بنتی ہے، آپ کی مسلح افواج موجود ہیں وہاں پہ. انٹرنلی آپ کا یہ آپریشن رد الفساد ہے، آپ نے یہاں بھی فوج کو ڈالنا ہے. 2 لاکھ ٹروپس آپ نے فوج کے آن گراؤنڈ ویسے ڈال دیے کہ نہیں ہم سے تو کوئی کام ہو نہیں سکتا، آپ آئیے تو آپ ہمیں مردم شماری میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں. اور وہ جگہ جگہ جا کے وہ یونیفارم پہنے ہوئے آپ سے کاؤنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے، اور چاہے وہ حکومتی رہنما کہہ لیں، مزوما کہہ لیں، رولرز کہہ لیں، دے آر دی ون کہ انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ ہاں میں ان کی بات کا مقصد سمجھ گیا. آپ سمجھتی ہیں کہ جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو پاک فوج کو 4 بارڈرز کے اوپر الجھایا گیا ہے، اس کے بعد انٹرنلی بھی الجھایا گیا ہے، اس کے نتیجے میں ڈین لیکس کا جو کنکلوژن یا ڈراپ سین ہوا ہے اس کا مجھے 1 منٹ دے دیجیے گا. دیکھیں ایک چیز، جب یہ سارے انوائرمنٹس کسی آرمی کے اوپر ہوتے ہیں، ڈو یو تھنک کہ ریئلی دے شوڈ گو ہیڈ آن اور حکومت کے ساتھ کولیجن کورس کے اوپر چلے جائیں؟ کیا اٹ از ریئلی وائبل سولوشن یہ ہونا چاہیے؟ یا کسی فرد واحد کو یا کسی گروپ کو یا کسی حکومت کو یہ بھی تو اجازت نہیں. میں آپ سے بالکل اس چیز، دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی سے. اور میں ساتھ اس کے یہ بھی میں ایڈ کروں گا، یہ جو سیکیورٹی کا معاملہ تھا نا، ڈان لیکس کی سیکیورٹی کا، اٹ از یس کنفائنڈ ٹو دی آرمی آر ٹو دی گورنمنٹ، لیکن یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے. کیوں ہم 70,000 پاکستانیوں نے جانیں دی ہوئی ہیں اس دہشت گردی کی جنگ کے اوپر. وٹ واز دی کور ایشو آف دی ڈان لیکس کہ آپ نے انڈیا کے بیانیے کو، ان کے نیریٹو کو انہانس کیا تھا، آگے لے کر آ گئے تھے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پھیلایا اور جو انڈیا کا نیریٹو تھا اس کو آپ نے اسٹرینتھن کیا. سو دیٹ مین آپ کو ان تک جانا چاہیے تھا. ڈین لیکس کا معاملہ ختم ہو گیا. دیکھیں نہیں، یہ معاملہ میں آپ کو بتا دوں یہ صرف دبا ہے، یہ ختم نہیں ہوا، یہ ضرور سر ابھارے گا. دوسری بات یہ ہے لیکن اتنی ہائپ کے بعد 6 ماہ کے بعد آپ جو دیکھیں پی ٹی آئی کی کیا ریزرویشن تھی. پی ٹی آئی نے یہ بات کی تھی کہ اس کو جسٹ پبلک کیا جائے. جو بھی رپورٹ سے دیکھیں بات کیا ہوئی تھی، فوج نے کیا کہا، میٹر از سیٹلڈ. میٹر سیٹل ہو گیا، طے ہو گیا. اب طے کیا ہوا، اس میں کیا شرائط تھیں، آپ دیکھیں طے میں کیا شرائط تھیں، وہ کیوں نہیں بتایا گیا پبلک کو. سیکنڈ بات ہوئی کہ ودرا. اب ودرا تو یعنی کہ ایک سٹیپ ڈاؤن. اب فوج اگر ایک سٹیپ ڈاؤن ہوئی ہے تو حد ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے فوج کے پیچھے ہٹنے کی. یہ ساری سینیریو، یہ ساری باتیں پبلک کو کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ برسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ تو جمہوریت کے لیے بڑا اچھا مطلب قدم ہے کہ اگر دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس کیس میں میری ساری بات سن لیں آپ، میرے موقف کو اس طرح انسٹیٹیوشن کو دیکھیں، آئی ایس پی آر کو ایسی ٹویٹ کرنی نہیں چاہیے تھی جو واپس لیں. اور پرائم منسٹر دیکھیں نا، دیکھیں فوج نے ایک بات پیرا 18 جو ہونا تھا انہوں نے مان لیا، لیکن اگر جو اصل کلپریٹ ہے اس وقت اس طرف نہیں جا رہے ہیں. یہ ہے شک کی بات، یہ ہے شک کی بات، یہ ہے شک کی بات کہ کیوں مریم کا نام سپریم کورٹ کے فیصلے میں نہیں آتا، کیوں مریم کا نام ڈان لیکس سے نکال دیا جاتا ہے. یہ ہے جس میں لوگ پھر سودے بازی کی طرف جو بات یہ کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی جو ہے اس وقت مین اپوزیشن ہے، آپ پروٹیسٹ میں بھی ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مکمکا کیا ہے پیپلز پارٹی نے. تو پھر یہ جو بات کر رہے ہیں آپ کے لیڈران کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ بات کر چکے ہیں. دیکھیں پوری پبلک کو پتا ہے کہ ڈان لیکس میں کس کو بچایا بائی نیم کیوں نہیں کرتے؟ بائی نیم بھی کی گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ 4 جو لوگوں کو انہوں نے ٹرانسفر کیا، سیک کیا، وہ تو ڈین لیکس کے ذمہ دار بالکل قربانی کے بکرے بھی بنے. دیکھیں وہ خود بھی کورس میں جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ یہاں پہ مرتضی جنرل صاحب قربانی کے لیے ایک عمر ہوتی ہے،
عمر سے زیادہ ہو جائے تو قربانی منظور کاشف صاحب قربانی منظور نہیں ہوگی. انہوں نے خود بھی یہ بات کی تھی کہ یہ مسئلہ ہم لے کر سڑکوں پر آئیں گے, دما دم مس کلندر ہوگا. مجھے بتائیے کوئی ایک پروٹیسٹ بتا دیں. کرتے ہیں آپ اپنی مطلب ہم پیسے ملے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بولنے. آپ نواز شریف کو آپ کا کیا کام ہے کہ اپوزیشن جماعت کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور نواز شریف کو تحفظ دیتے ہیں. آپ نے تو اس کے گھر جانا تھا, آپ نے تو اس کے گھر جانا تھا, گھر کیوں نہیں گئے؟ آپ نے تو اس کے گھر جانا تھا, آپ نے تو نواز شریف کا استعفیٰ لیے بغیر جانا تھا. آپ شادی کر کے گھر بیٹھ گئے, آپ نے کوئی کام ڈھنگ کا کیا ہے اور وہ شادی بھی توڑنی چڑھائی. کوئی کام تو پورا کر رہے ہیں خدا کا. پرسنل نہیں, پرسنل ہمارے جھوٹے اسکینڈلز نکال لیتے ہیں اور اپنی سچی بات ان کی پرسنل ہو جاتی ہے. اچھا, وہ جو ان کے اسکینڈلز نکلے وہ نواز شریف صاحب نے نکالے تھے اور محتسبہ کے بارے میں کسی اور نے نہیں نکالے تھے. کاشف صاحب ایتھیکلی مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں ان کی زرداری صاحب کی وہ نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. میں ایک دفعہ بھی کسی اپوزیشن, اب ایک تاکہ ہم پروگرام کو ٹھیک کریں, ایک دفعہ بھی میں نے کسی اپوزیشن جماعت کے خلاف بات نہیں کی, لیکن انہیں پتہ نہیں کس کے پے رول پہ ہیں یہ. آپ پی ٹی آئی کا موقف دیں خدا کے لیے, کیوں آپ لوگ کرتے ہیں؟ نہیں, آپ ہیں پبلک کے, آپ کسی انگلی کے اشارے پہ نکلتے ہیں, دنگی پہ نکلتے ہیں. یہ آپ کی پرابلم ہے. ون لائن آنسر مجھے چاہیے ہوگا کہ اس وقت پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہے اور یہ اتنی بڑی دہشت گردی کا ایک سکیم پھر ہمارے سامنے آ چکا ہے, تو ہمیں اس سے کیسے نکلنا ہے؟ مجھے صرف ایک ہی بات کرنی ہے اس ایشو پر کہ ہمارا پی ایم اس وقت ہمارے ملک کے لیے سیکیورٹی ایشو بن چکا ہے. تو خیر آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, آپ الزام لگا سکتی ہیں. اس کو اینی کاسٹ نکلنا ہوگا. نہیں جی, یہ کوئی الزام نہیں ہے. جس طرح سے انڈیا کے تعلقات جو آئے دن ہنگامے, جو ہماری خارجہ پالیسی, جو ہمارے بارڈر پہ حالات چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایران سے آپ دیکھ لیں, افغانستان سے دیکھ لیں, انڈیا سے دیکھ لیں, ہمارے اپنے ملک انٹرنل حالات دیکھ لیں. آپ کی جماعت یا آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو ہمارے سیکورٹی ادارے پھر ان کو بھی سب کچھ معلوم ہے. اگر ہمیں دیکھیں اداروں پر انفلوئنس ہے, اداروں پر انفلوئنس ہے. مصیبت تو یہ ہے جے ٹی آئی کیا ہے, اسی میں آپ نے انویسٹیگیشن اسی کو منصف قرار دے دیا, اسی کو مجرم قرار دے دیا. کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو شروع ہو گئی انسرجنسی دوبارہ, اور یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ یہ جو بڑا اس وقت بہت امپورٹنٹ خطہ ہمارا, جس کے اوپر کافی حد تک ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے قابو پا لیا تھا بلوچستان میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں ٹو بی ویری آنیسٹ ہماری جتنی صوبائی حکومتیں ہیں, مرکزی حکومت ہے, ان کو بہت فوکس ہو کے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ان کو ذمہ داریاں آتی ہیں ان کو کرنا پڑے گا. دہشت گردوں کو آپ نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے. وہ سارے جو پھانسی کا ویٹ کر رہے ہیں, جب تک ان کو گیلوز پہ لے جا کے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لے کے جائیں گے, انکلوڈنگ کلبھوشن. جی بالکل, ڈیفینیٹلی دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. وائی؟ بیکاز کلبھوشن کی وجہ سے پاکستان کے اندر سینکڑوں بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے ہیں. وہ کوئی سیدھا سادہ آدمی نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ انڈیا جو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے, کیا وہ اس کو لے کے جا سکتا ہے جتنا بڑا مواد ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کسی بھی اگر وہ لے کے جائے گا تو پھر کیا رزلٹ ہوگا کہ انڈیا خود دہشت گرد. جی دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی سی جے کے اندر انڈیا جاتا ہے, وی سی جے کی اس کی جورسڈکشن اس لیے نہیں آتی کہ وہ تو ٹیرورسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تھا, ٹھیک ہے نا, وہ اس طرح کا جنگی قیدی تو نہیں ہے نا. کیوں لے رہے ہیں جب ہمیں کسی قسم کو کوئی پریشر. I'm talking about government. تو گورنمنٹ کے یہ پھر دیکھیے, یہ سوال تو حکومت سے کرنا چاہیے نا. ایز فار وی پاکستانیز آر کنسرن, آرم فورسز آر کنسرن, آئی وڈ سمپلی سے دے آر ویری کلیئر. کلبھوشن یادو نے 79 پاکستانیوں کو, بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا, پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی, پاکستان کے خلاف وہ ناپاک سازشیں کرتا رہا, پاکستان کے اندر انڈیا کا جو ہائی کمیشن تھا اس کے لوگوں کو استعمال کرتا رہا, سازشوں کے تانے بانے بنتا رہا. بالکل اس کو کیفر کردار سے اوورکم کر سکتے ہیں. جو حکمران اس وقت بیٹھے ہیں ان کے کاروباری مفادات ہیں, اور انہوں نے اپنے کاروباری مفادات کے اوپر ملکی وقار کو قربان کر دیا ہے. یہ نااہل, ناکارہ, نکمی, نکٹو نون سے اور نالائق حکومت مزید پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے. ان کے جندال کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ ہے یا دوسرے ملکوں سے ان کے کمیشن کے کاروبار کا جو معاملہ ہے, اب پاکستان اس کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا. اور اب ہاں تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کہ اکٹھے ہو جائیں, لیکن یہ نہیں ہوتے. یہی تو مصیبت ہے. تھینک یو ویری مچ. بیکاز یو واچنگ فیس ٹو فیس جو ایک ثانیہ ہوا آج مستونگ میں, اس کے اوپر بات کی, ڈین لیکس پہ بھی تھوڑی سی بات کی. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ
کہ ہم سب کو اپنی نیشنل جو ڈیوٹیز ہے وہ نبھانی چاہیے، کیونکہ جس افریت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس وقت پچھلے 20-30 سال سے، جو دہشت گردی کا نام دیا گیا، ہمیں اپنے دائیں بائیں بھی خبر رکھنی چاہیے. اور یہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، چاہے وہ پولیس ہے یا فوج ہے یا کوئی بھی لوگ ہیں، ہمیں ان کو بالکل اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے کسی بھی ایسی جو ان نیچرل قسم کی ایکٹیویٹی ہے اس کو بتانا چاہیے. اس بات سے قطع نظر کہ ہمارا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے یا کسی اور جماعت سے ہے. تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.